تفسیر تفہیم القرآن سورہ نوح نمبر 71۔ سورہ کا تعارف۔ نوح اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون کی داخلی شہادت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مقصود کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ یہ بات پوری صورت میں کہیں صاف الفاظ میں نہیں کہی گئی ہے، لیکن جس موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا ہے اس پس منظر میں خود بہت یہ مضمون اس سے مترشح ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر مامور فرمایا تھا اس وقت کیا خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی۔ آیات 2 اور 4 میں مختصراً یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی۔ پھر مدت دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد جو رودات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ آیات 5 تا 20 میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور قوم نے ان کا مقابلہ کس ہٹ درمی سے کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش آیات 21 تا 24 میں درج کی گئی ہے، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اس نے اپنی نکیل اپنے رئیسوں کے ہاتھ میں دے دی ہے اور انہوں نے بہت بڑا مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ رائے ٹھیک اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے کے مطابق تھی، چنانچہ اس کے متصلاً بعد آیت 25 میں ارشاد ہوا ہے کہ اس قوم پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس میں وہ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی، ان کی نسل سے جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ اس سورہ کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہیے جو اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے سورہ الاعراف آیات 59 تا 64، سورہ یونس 71 تا 73، سورہ ہود 25 تا 49، سورہ المومنون 23 تا 31، سورہ الشعراء 105 تا 122، سورہ العنکبوت 14-15، سورہ الصافات 75 تا 82 اور سورہ القمر 9 تا 16۔